ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے میزبان محمد حامد رضا میروی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو صداقت اور امانت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد ابو بکر قادری شاذلی، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ حافظ ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، بات ہم کر رہے تھے، جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور بچوں سے کہہ دیتا ہے کوئی دروازے پر آئے تو کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے۔ جی آپ گفتگو میں سے جی ہاں، تو یہ چیز ہے کہ اتنی چیزوں میں اگر ہم احتیاط کریں تو پھر ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ صداقت اور امانت کا مفہوم کیا ہے، یہ ہے کیا چیز۔ امانت جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر حدیث شریف کے مطابق اگر کوئی تم سے مشورہ طلب کرے اور تم نے غلط مشورہ دیا تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے، یعنی کسی کو صحیح مشورہ دینا یہ بھی ایک امانت داری ہے۔ یہ آپ پر لازم ہے کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اس کو بالکل صحیح مشورہ دیں۔ ٹھیک اسی طرح صداقت میں کہ آپ اپنے ہر عمل میں سچائی کو پیش نظر رکھیں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، ہر چیز میں۔ تو اگر اس طرح ہم سوچیں اور دیکھیں اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنا ایک نمونہ اپنے لیے بنائیں تو یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی پھر رحمتیں اور برکتیں پھر پورے معاشرے پر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ظاہر ہوں گی۔ دوسرا جس طرح ابھی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں، عام لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، تو ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، کیا کاروبار جو ہے یا کوئی بزنس ہے، کیا وہ جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس میں اجازت دی گئی؟ معاذ اللہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ حرص حوث اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ جو رزق حلال جو انسان کے لیے کفایت کر جائے ہم اس پہ قناعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اپنانے پہ تل جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں اتنا مل جاتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے کفایت کر جائے تو ہم اس کو کم سمجھتے ہیں، تو اس میں اضافے کے لیے اب جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لوگوں کی اسی عادت کی وجہ سے فرمایا، التجار هم الفجار، جو تاجر ہیں وہی فاجر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اکثر تاجر جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ فاجر ہو گئے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جو لوگ سچ بولتے ہیں اور کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچے تاجر کا حشر جو ہے انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس بات کا تعلق جناب کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے جھوٹ کے بغیر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ کاروبار کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہر تاجر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ریٹ بتاتا ہے کہ اس پہ قسم کھا کے بتاتا کہ جناب مجھے تو اتنا کا بڑا گھر میں۔ تو اس کے پیچھے حرص ہے کیا ہے؟ ہاں جی ہاں، دنیا کی محبت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ہے، تو اس کی جڑ بھی یہ دنیا کی محبت ہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زیادہ قسمیں کھا کھا کے سودا بیچتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قسم جو ہے وہ سودے کو بکوا تو دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اگر سچ کو اپنائیں، جس طرح کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ نے طریقہ کار اپنایا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر، تقریباً آپ کی 20-25 سال کی عمر ہے، اس میں جب لے کر جاتے ہیں تو نہایت امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ نے سارا کاروبار کیا اور تمام لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ نفع کمایا۔ تو یہ عملی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جناب وہ جھوٹ بولیں گے تو کاروبار ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، وہ جھوٹے ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنے سے ایک برکت تو اٹھا لی جاتی ہے، ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ اگر کم کما لیا جائے اور وہ حلال کما لیا جائے؟ ہاں، یہی ادراک کرنا ہوتا۔ اصل میں یہ اللہ پہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یقین کی جب کمی ہوتی ہے اپنے رب کے بارے میں تو پھر انسان اپنے آپ کو اپنا کارساز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنا رازق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کماؤں گا تو میری زندگی چل پائے گی ورنہ میری زندگی نہیں چل پائے گی۔ حالانکہ ہمیں اپنے بچپن سے یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ بھائی رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، جن کے پاس نہ عقل ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حافظ عبد الواحد بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی جی فرمائیے. مفتی ابوبکر صدیق صاحب کو السلام علیکم اور شاہ صاحب کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی قبلہ عرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مکی دور میں تجارت فرمائی. مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد اسلامی ریاست کے امور میں اور نیکی کی دعوت کے معاملات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے اپنے خانگی زندگی اور اپنے گھر کے امور کو چلانے کے لیے, یا اس کا کوئی متبادل نظام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم. بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھیں اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تجارت فرمائی تو وہ مکی زندگی میں اس کا ثبوت ملتا ہے. باقی جو مدنی زندگی ہے تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراکت کی ہے, اور باقاعدہ شراکت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی, اس کا باقاعدہ آپ کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے کہ جس میں آپ نے کن بنیاد پہ آپ نے شراکت کی, اور وہی شراکت کی بنیادیں آج ہمارے شراکت کے لیے مثال ہیں. تو ویسے عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے لیے اپنا ٹائم نہیں نکالا, بلکہ اپنا سارا, کیونکہ آپ کے رزق کی کفالت, آپ کی حفاظت کی ذمہ داری سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لی تھی, اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فے مقرر کیا گیا, جنہیں مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے لیے تھا. تو اس لیے باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پیشہ کاروبار اختیار نہیں فرمایا ہجرت کے بعد. شاہ صاحب جس طرح ابھی محسن صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ہم اپنی چیز کو بیچنے کے لیے بارہا قسم اٹھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, اور نہیں جانتا ہم انسان کے جھوٹ بولنے سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے, بارہا قسمیں کھانے سے, جس طرح ابھی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. سچ کی کچھ برکتیں آپ اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ لوگوں میں, اور مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تاکہ وہ سچ کا ساتھ لیں. تو سچ کی کچھ برکتیں آپ سامنے رکھیں ناظرین کے, تاکہ وہ سچ کی طرف آئیں اور جھوٹی قسمیں کھانا چھوڑ دیں. اس کے بغیر بھی کاروبار ہو سکتا ہے. ہاں, میں مفتی صاحب کے بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل فیکٹ ہے کہ اسی طرح جھوٹ بول کر, اچھا اس کی سب سے بڑی وجہ جو مفتی صاحب نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں, کہ ہم اس کو زیادہ بتا کر زیادہ مال کما لیں گے جھوٹ بول کر, حالانکہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کی نحوست اس میں پیدا ہو جاتی ہے, برکتیں اٹھ جاتی ہیں. سچائی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سچ ہر دور میں سچ ہے اور جھوٹ ہر دور میں جھوٹ ہے. آپ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے آپ کو 70 جھوٹ بولنے پڑیں گے, یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے. اور ایک سچ آپ بول دیں, اسی میں اطمینان ہے, اسی میں سکون. اگر اس چیز کو, اس نقطے کو انسان سمجھ لے تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے. دوسری بات یہ کہ جھوٹ بولنے سے اس کی شخصیت پر اثر پڑتا, اس کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. اب دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہمارے سامنے ہے, اور اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے, یعنی جو لوگ خون کے پیاسے ہیں, دشمن ہیں, مارنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن امانت ہے انہی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے لے کر اپنی اس جوانی تک 40 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا اور ایک مرتبہ بھی امانت میں خیانت نہیں کی. ایسا اعتماد قائم کیا کہ دشمن ہے مگر اعتماد کر رہا, خون کا پیاسا ہے مگر اعتماد کر رہا ہے کہ ان کے پاس سے جو ہے امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جس طرح کی سرکار نے خود اپنے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. تو اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو پورے معاشرے میں اس کی برکتیں, سچ کی برکتیں پیدا ہوں. اور پھر اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان پر اعتماد. جو انسان سچ بولتا ہے اس پر پورے معاشرے کا اعتماد ہوتا ہے, جانتا ہے کہ ہاں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ اگر کہہ رہا ہے تو بات صحیح ہے. اور جو کثرت سے جھوٹ بولتا ہے سب سے پہلے اس کی شخصیت متاثر ہوتی, کہتے نہیں یہ تو ایسے آدمی بولتا ہے, قسم بھی اٹھاتا ہے تو کوئی قسم بھی کہتے, اگر اس نے قسم بھی اٹھائی ہے, یعنی اگر کسی وقت وہ سچ بھی بول رہا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں یہ تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا. تو اس لیے اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ سچائی کی کتنی برکتیں ہیں, تو یہ کاروبار میں بھی اور اس کے علاوہ بھی گھر میں بھی دیگر امور میں ہم سچائی کو اپنائیں تو پھر دیکھیں پورا معاشرہ جو ہے اس کی برکتوں سے بہرمند ہوگا. ٹھیک. مفتی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تو صداقت کی تعلیم دی ہے, لیکن آج اس تعلیم کا فقدان کیوں ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں, کیا وجوہات ہے کہ ہم سچ کی طرف نہیں آتے؟ دیکھیں اس کی بڑی وجہ تو ہماری آج کی زندگی ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے,
اور آخرت کے پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آخرت پہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ زبانی ہم لوگ اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ بالکل جھٹ کہے گا ہاں بالکل یقین رکھتا ہوں میں۔ اس سے کہا جائے، پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پر جھوٹ پہ عذاب دے گا، فوراً کہے گا ہاں۔ لیکن اس کی عملی زندگی میں یہ بات نظر نہیں آ رہی، تو یہ اصل میں اسی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے زبانی حد تک رہ گیا ہے، جس کا دل میں راسخ ہونا وہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی انسان کو مادہ پرست بنا دیتی ہے، میٹریلسٹک اس کو بنا دیتی ہے۔ جب انسان میٹریلسٹک بن جاتا ہے تو پھر اپنی تدبیروں پہ، اپنی فکروں پہ بڑا اعتماد کرنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو مجھے یہ حاصل ہو جائے گا، اور میں نے ویسا کر لیا تو یہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اب اس سوال کا جواب بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ آج لوگ سچائی کو کیوں نہیں تھام رہے، یا سچائی سے کیوں دور ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو سچائی کا دامن تھامتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ میٹریلسٹک ہو چکے ہیں، آخرت پہ سے ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، اور یہی وہ بات تھی جو اہل مکہ میں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک مکی صورتوں کو آپ جتنے کو اٹھا کے دیکھیں تو ان سب میں جو ہے اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، اس دنیا کا رد کیا گیا ہے اور آخرت پہ یقین دلایا گیا، قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں صداقت و امانت پیدا ہو تو ہمیں پھر وہ قیامت کے مناظر کو پیش کرنا پڑے گا، جہنم کا عذاب کو بیان کرنا پڑے گا، اللہ نے جنت میں جو اپنے نیک بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں ان کو پیش کرنا پڑے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کا رجوع جو ہے اہل اللہ کی طرف کرنا پڑے گا۔ کیونکہ آج دنیا میں جو عزت دار ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے۔ اسٹیٹس اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہو یا کوئی بہت بڑا مال ہو، کیونکہ وہ میٹریلسٹک ہے۔ لوگوں کو اس بات کو باور کرانا پڑے گا کہ اصل مرتبہ یہ دنیا کا نہیں ہے، مال کا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اصل مرتبہ یہ ہے کہ جو تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے وہ زیادہ مرتبے والا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، اب اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیے، ملتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا چالے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میزبان محمد حامد رضا میروی کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد ابو بکر القادری شاذلی، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ حافظ سید ڈاکٹر محمد اشرفی الجیلانی۔ بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو صداقت اور امانت کے حوالے سے۔ آپ بھی لائیو کال کر کے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، زینت بن سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مصطفی، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اہل اللہ کے ساتھ ہو جائیں، قرآن بھی اسی طرف اشارہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے ہمیں؟ وہ سچے کون ہیں؟ دیکھیں، وہ سچے وہ لوگ ہیں جن کے سچائی ان کے ظاہر و باطن میں نافذ ہے۔ اور یہ بھی میں نے ایک ایسی بات کہہ دی جو تشریح طلب ہے کہ ظاہر و باطن میں سچائی نافذ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا مذہب، اس کا حلیہ مذہبی ہو، گیٹ اپ مذہبی ہو تو جناب وہ بہت سچا ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں ہر وقت اس سچائی کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہو۔ اور اس کو آسان کر دوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذمہ داری کو اپنا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، جس کو اکثر امت نے نظر انداز کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا مقاصد میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے مدرسے قائم ہیں اور تلاوت قرآن کے لیے مدرسے قائم ہے۔ اب جو کمی اس معاشرے میں نظر آتی ہے وہ تزکیہ کرنے والوں کی نظر آتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگ تزکیہ کرنے والوں سے بہت دور ہیں، اور تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے سامنے ذان و ادب طے کرنا ہوتا ہے، اس کی صحبت میں حاضر ہونا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح کے لوہار لوہے کو لے کے بھٹی میں ڈالتا ہے، اس کے میل کو دور کرتا ہے، تو اسی طرح انسان جب ان تزکیہ کرنے والوں کے سامنے آ کے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے تو وہ پھر دل کے اندر جو برائیاں ہیں، حسد، تکبر، کینہ، دنیا کی محبت، لالچ، ہرس،
ان کو پھر وہ لوگ صاف کرتے ہیں. تو آج ہمارا معاشرہ ان لوگوں سے محروم ہے، یا ہیں تو بہت کم پائے جاتے ہیں، اور جو پائے جاتے ہیں ان کے قریب بھی لوگ اس لیے نہیں آتے کہ اپنے دل کی صفائی کروا لیں، اس لیے آتے ہیں کہ جناب ان کے مرید ہو جائیں گے، دعا کرا کے اپنے مسئلے حل کروا لیں گے، مطلب ہے ہاں اپنا کاروبار میں اضافہ کروا لیں گے، برکتیں حاصل کر لیں گے، بیماریاں دور کروا لیں گے. لیکن جو حقیقی بیماری ہے دل کے اندر جو بیٹھی ہے اس کو دور کرانے کی اس کا زنگ دور کرانے کے لیے کوئی نہیں آیا. ہاں تو صادقین سے مراد یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے قبلہ شاہ صاحب، لوگ سچ کی طرف تو آنا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی پوری گفتگو قبلہ مفتی صاحب نے فرمائی، آپ نے بھی کی ہے، سچ کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں. تو یہ سچ کے راستے کیسے کھلیں گے؟ اگر کوئی سچ کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو تھوڑی روحانیت کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ بات ابھی روحانیت کی چلی ہے کہ اہل اللہ ہی ہیں جن کے سامنے ہمیں دوزان ہونا ہوگا، تاکہ دل کی صفائی ہو جائے، اور دل صاف ہوگا تو یقیناً جو ہے پھر ظاہر اور باطن جب پاک ہوتا ہے تو ہم سیرت پر یقیناً عمل کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سچ کی طرف آنا کوئی مشکل کام نہیں. سچے لوگ ہر دور میں رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر قیامت نازل ہو جائے گی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ سچائی کو اختیار کرے، سچوں کی صحبت اختیار کرے، تو اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی تلاش کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے کہ جھوٹوں کی کثرت ہے، اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ اس بات سے یہ پتہ چل جائے کہ جھوٹے بھی موجود ہیں، کہ جھوٹوں کے ساتھ مت جانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب وہ سچے کون ہیں؟ سچائی ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، هل انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کیا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. کہا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت میں سچے لوگ وہی ہیں کہ جن کے چہروں کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، اور ایسے لوگ موجود ہیں. تو اگر کوئی سچائی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرے، کیونکہ صحبت کا اثر ضرور انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے. اب مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ بیٹھے تھے لیکن ہم کوئی ان کے ساتھ شامل تھوڑی تھے، ہم کوئی ان کے کام تھوڑی کر رہے تھے. وہ الگ، وہ صحیح ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، لیکن آپ ان میں بیٹھے تو تھے نا. تو صرف بیٹھنا ہے جو ہے یہ بھی خطرناک. جس طرح کہ حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اہل اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کیف ترکتم عبادی، تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ مولا وہ تجھے یاد کر رہے تھے. کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے انہیں بخش دیا. مولا ان میں ایک وہ بھی تو تھا کہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اور ایسے ہی ان میں بیٹھ گیا تھا. کہا اس کی نیت ذکر کرنے کی نہیں تھی. تو اللہ فرمائے گا اس کی نیت ذکر کرنے کی نہیں، لیکن بیٹھا تو انہی میں تھا. تو صحبت کا اثر یہ ہے کہ انسان اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اس کے اندر سچائی پیدا ہوتی ہے، امانت اور دیانت، یہ تمام چیزیں، یہ جتنے اوصاف ہیں اس کے اندر ضرور پیدا ہوتے ہیں. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سچائی اختیار کریں تو ان کے لیے لازم ہے کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور سچے لوگوں کی بھی کمی نہیں، وہ موجود ہیں، ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب بات ہو چکی ہے، سچے لوگوں کی بات چل رہی ہے اور اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ یقیناً ناظرین چاہتے ہوں گے کچھ اہل اللہ کی نشانی بھی ہمیں بتائی جائے تاکہ ہم کیسے تلاش کریں، اور آج جس کے پاس بھی ہم سمجھ کر جاتے ہیں چند دن کے بعد ہم پھر ان سے دور ہو جاتے ہیں. اہل اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، قرآن نے بیان کی ہیں، تو کچھ وضاحت فرما دیجئے تاکہ ناظرین کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ اہل اللہ ہیں، یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور ان کے قریب جایا جائے تاکہ ہمارا باطن جو ہے وہ صاف ہو جائے. دیکھیں ابھی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جو کثرت ان کی قرون اولیٰ میں پائی جاتی تھی وہ اس زمانے میں نہیں پائی جاتی. اسی وجہ سے اکثر علماء نے لکھا کہ اس فساد کے زمانے میں جسے مرشد کامل نہ ملے وہ درود شریف کو اپنا مرشد بنا لے، سبحان اللہ، اور درود پاک کی کثرت کرے. تو درود پاک ایک ایسی برکت والی چیز ہے جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائے گی. سبحان اللہ. اور علامتوں کے اعتبار سے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن اور دوسرے لفظ میں اسی بات کو میں مزید وضاحت کروں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ظاہر و باطن میں عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہمارے یہاں پر اہل اللہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جن کی کرامتیں مشہور ہو جائیں یا جن کی کرامتوں کے بارے میں کتابیں چھپ جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اہل اللہ ہیں. حالانکہ ان میں ہوتے ہیں، لیکن اصل جو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ نے علامت بتائی ہے، جس طرح سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا کہ ان کے زمانے میں کوئی شیخ بہت مشہور ہوئے کہ جناب بڑے اللہ والے ہیں اور بڑی ان کے کرامتیں ہیں، بڑے لوگوں کو فائدہ ہو رہے ہیں.
تو وہ اپنے مریدین کے ساتھ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. صحیح. اتفاقی بات ہے کہ نماز کا ٹائم تھا, وہ شخص اپنے گھر سے نکلا تو اس نے اسے تھوکا تو اس کا تھوک قبلے کی سمت جا کے پڑا. تو سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے جب دیکھا کہ اس کا تھوک قبلے کی طرف پڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ چلو واپس چلو. کیف یکون مامونا علی ولایت اللہ الذی یترک سنۃ من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ شخص ولایت پہ کس طرح مامون ہو سکتا ہے جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے. تو اس لیے بزرگان دین نے لکھا, اولیاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی تمہیں ہواؤں میں اڑ کے دکھائے یا پانی پہ چل کے دکھائے یا آگ کھا کے دکھائے تو اس کی ولایت کی تصدیق نہ کرنا, اس کے اہل اللہ ہونے کی تصدیق نہ کرنا جب تک کہ نہ دیکھ لو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ اصل معیار ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ, آپ کی سنتوں پہ مبارکہ پہ ظاہر و باطن میں عمل کرنے والے لوگ ہی اہل اللہ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کتنے کرتب دکھا دے, کتنے عقلوں کو حیران کرنے والی بات بتا دے, وہ اہل اللہ ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر سنت سے دور ہوا تو وہ دور ہے, اللہ سے بھی دور ہے. ٹھیک. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ بات صداقت اور امانت کی تھی, لیکن مجھے بھی اور ناظرین کو بھی یقیناً اہل اللہ کے حوالے سے بھی کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ کون سے اسباب ہیں, وہ کون سے عوامل تھے کہ جن سے متاثر ہو کر جو وہ لوگ تھے وہ آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے, وہ ایسی کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ متاثر ہو گئے کہ وہ آپ کو صادق و امین کہنے پر مجبور تھے؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 40 سالہ زندگی ہم دیکھتے ہیں تو بچپن سے لے کر اور سرکار کی جوانی تک 40 سال تک ایک ایک عمل اگر ہم دیکھیں اس میں صرف صداقت و امانت ہی نہیں, اس میں تہذیب ہے, اخلاق ہے, تمدن ہے, ادب ہے, احترام ہے. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو طالب جو سرکار کے چچا کثیر العیال, اور آپ جانتے ہیں کہ جس بچے کے والدین نہ ہوں, یتیم ہو, اس کو ادب سکھانا بتانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. والدین تو ڈانٹ کے سمجھا کے مار پیٹ کے کر دیتے ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ڈانٹوں گا تو یہ سوچے گا کہ میں یتیم ہوں اس وجہ سے مجھے. اور حضرت ابو طالب بڑی محبت بھی فرماتے تھے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھتا ہے اور بچے جو ہیں آپس میں لڑتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا ادب بن کر اور آ کر احترام سے آپ بیٹھ جاتے ہیں. نہ آپ کھانے میں کوئی ایسی جو عام طور پہ بچے گراتے ہیں وہ کرتے ہیں. کون ادب سکھا رہا, کون بتا رہا ہے؟ یعنی بچپن سے ہی سرکار کی سیرت نمونہ ہے. صرف امانت و صداقت نہیں, وہ تو آگے چل کر ہوئی نا. بچپن سے آپ یہ دیکھیں تو اب وہ حیران ہے کہ اس بچے کو کون ادب سکھا رہا, اور حقیقت یہ ہے کہ جو پوری کائنات کو سکھانے کے لیے آیا اس کو کون سکھائے؟ سبحان اللہ. جس کو الرحمن علم القرآن, جس کو رحمان سکھا رہا ہوں, تو اس کو سکھانے کی کیا ضرورت, وہ تو خود نمونہ بن کر آئے تھے. بے شک. تو اصل چیز یہ ہے کہ بچپن سے ہی ساری زندگی, یعنی بچپن, لڑکپن, جوانی, جس عمر میں آپ دیکھیں سرکار کی زندگی رہنمائی کر رہی. سبحان اللہ. بے سبحان اللہ. اس وقت چونکہ بالکل قلیل ہمارے پاس, 2 جملوں میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک اور واقعہ میں صداقت و امانت کا جو مورخین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے لکھا, مختصر سا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں تھے, سبحان اللہ, تو آپ کے بھائی عبداللہ بھی تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی والدہ اپنی دایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے صرف ایک پستان سے دودھ پیتے تھے, کبھی دوسرا پستان آپ نے منہ میں نہیں لیا کہ وہ میرے بھائی کے لیے ہے. تو آپ نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں فرمائی, وہاں پر بھی آپ نے یہی درس دیا. ٹھیک. اس سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں ادا کیا. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے کوئی پیغام ایک جملے میں دینا چاہیں ناظرین کو آج. پیغام صرف یہی ہے کہ اگر ہم صداقت و امانت کو اپنانا چاہتے ہیں تو اپنے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم سچائی کو اپنائیں, امانت داری کو اپنائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا اور یہ پورے معاشرہ جو ہے اس سے مستفید ہو. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج آپ نے ہماری گفتگو سماعت کی ہے. جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے حوالے سے. جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا مرشد نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ درود و سلام کو اپنا مرشد بنا لے. اور میں تو ڈیلی یہ پیغام دے رہا ہوں اور الحمدللہ دنیا سے جمع بھی کیا جاتا ہے درود و سلام. اور میں نے آپ سے بھی یہی کہا ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ 12ویں جو 12 ربیع الاول تک اور 12ویں شب تک کوشش کیجئے کہ
گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 12 منٹ درود و سلام پڑھیں، اور جتنی تعداد ہو سکے وہ ہمیں تعداد سینڈ کیجیے، ای میل آپ کے سامنے ہے، اور آپ فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں، لائیو کال کر کے بتا دیں کہ کتنا آپ نے درود و سلام پڑھ لیا ہے، تاکہ وہ درود و سلام کا تحفہ جو ہے وہ 12ویں شب کو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، لیکن صرف سمجھانے کے لیے ناظرین بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں ایک چکی جو ہے، چاہے وہ گھریلو ہو یا مشینی ہو، تو اس کی کلی ہوتی ہے جس پر دانے ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے گرد جو ہوتا ہے وہ پتھر ہوتا ہے، اور وہ پتھر گھومتا ہے تو جو دانے پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، وہ باریک ہو جاتے ہیں، اور جو دانے کلی کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو وہ پستے نہیں ہیں بلکہ وہ بچے رہتے ہیں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، میرے محبوب کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ناظرین محترم، کائنات کا جو مرکز اور محور ہے وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جسے رب کائنات نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ اور اگر کوئی میرے محبوب کے قدموں کے قریب آنا چاہتا ہے، قریب آنے کا بھی ایک ذریعہ جو ہے وہ درود و سلام ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کلی کے دانے جو اس کے قریب رہتے ہیں وہ نہیں پستے، بچے رہتے ہیں، تو جب ہم محبوب کے قدموں کے قریب ہوں گے تو دنیا کے جتنے مصائب ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں جو ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو آج سے اپنا مرشد ہی اگر آپ درود و سلام بنا لیں، جس طرح مرشد صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، جتنا ہو سکے چلتے پھرتے، اس کا تو کوئی وقت بھی نہیں ہے، آپ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبانوں پر جو ہے وہ درود و سلام ہو۔ اتنا درود و سلام پڑھ لیں کہ مر کر جب ہم قبر میں پہنچیں اور جہاں محبوب کو ہمیں پہچاننا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہے، تو وہاں محبوب کو پہچان سکے، اتنا ہمارا تعلق ہو جائے۔ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حامد رضا میروی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا